بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 1951 میں بیاہے جانے والے زلفی اور نصرت کے یہاں جنم لینے والی پہلی اولاد تھیں۔ لیڈی جیننگز نرسری اسکول کراچی سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے کراچی ہی کے کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری اسکول میں داخل کروا دیا گیا اور پھر وہاں سے مری کے کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری اسکول بھجوا دیا گیا جو ایک بورڈنگ اسکول ہے۔ مری چونکہ پاک بھارت سرحد سے زیادہ دور نہیں اور بی بی شہید 65 کی جنگ کے دوران اسی اسکول میں زیر تعلیم تھیں، چنانچہ دیگر بچوں کے ساتھ وہ بھی اس زمانے میں فضائی حملے سے بچنے کے لیے کی جانے والی مشقوں میں حصہ لیتی رہیں۔ 1968 میں شاندار گریڈز کے ساتھ او لیولز پاس کیا۔ اسی سال ایوب خان نے اپنی حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے پر بھٹو صاحب کو قید کر دیا اور بی بی میدان سیاست میں آ گئیں اور احتجاجی مظاہروں میں شامل ہونے لگی۔ تاہم بھٹو صاحب جیل سے بیٹی کے نام خطوط میں اسے تعلیم پر توجہ دینے کی نصیحتیں کرتے رہے۔ 1969 سے 1973 کے دوران بی بی نے ہارورڈ یونیورسٹی کے ریڈ کلف کالج سے انڈر گریجویٹ ڈگری حاصل کی۔ جب انہوں نے ہارورڈ میں داخلہ لیا تو ان کی عمر 16 برس تھی، جو کہ اس زمانے میں اس ڈگری کے لیے معمول سے ذرا کم عمر تھی۔ تاہم بھٹو صاحب نے انہیں وہاں داخلہ دلایا اور اپنے دوست سابق امریکی سفارتکار اور اس وقت ہارورڈ میں اکنامکس کے پروفیسر جان کینتھ گیلبرتھ کو بے نظیر کا مقامی سرپرست بنا دیا۔ ایک سال بعد مرتضیٰ بھی وہاں پہنچ گئے۔ بی بی کو امریکہ میں زندگی پسند آئی۔ ایک ساتھی طالب علم کے بقول وہ اپنے پہلے سیمسٹر کے دوران بہت روتی رہیں، تاہم بعد ازاں انہوں نے خود اپنے ہارورڈ میں گزارے 4 سالوں کو زندگی کے خوشگوار ترین سال قرار دیا۔ تو وہاں انہیں کیمپس ٹور گائیڈ اور اپنے ہاسٹل ایلیٹ ہاؤس کی سوشل سیکریٹری بنا دیا گیا۔ انہوں نے ویتنام کی جنگ میں امریکی شمولیت کے خلاف مظاہروں میں بھی شرکت کی۔ انہوں نے اس زمانے میں وہاں چلنے والی حقوق نسواں کی ایک تحریک میں بھی شرکت کی۔ بی بی نے 1971 میں اعزازی گریجویٹ ڈگری حاصل کی، جبکہ کمپیریٹو گورنمنٹ کے مضمون کے ساتھ 1973 میں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری لی۔ انہوں نے 72 میں شملہ اور 74 میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے اجلاس میں والد کا ساتھ دیا۔ شملہ نے بے نظیر کو مری کی یاد دلائی، تاہم شملہ مری کے مقابلے میں زیادہ بڑا اور گنجان آباد تھا۔ اس مختصر دورے میں بھارتی میڈیا نے بے نظیر کو بہت زیادہ کوریج دی۔ 73 میں وہ برطانیہ صدار گئیں اور فلسفے، سیاسیات و معاشیات کے ساتھ دوسری انڈر گریجویٹ ڈگری حاصل کرنے کے لیے لیڈی مارگریٹ ہال آکسفورڈ یونیورسٹی منتقل ہو گئیں اور 3 سال بعد سیکنڈ کلاس ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ اچھا، یہاں کے عام کے دوران بی بی کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے قدیم طرز تعمیر نے بہت متاثر کیا۔ یونیورسٹی کے دوسرے سال کے دوران وہ یونیورسٹی یونین کی صدر منتخب ہوئیں۔ ان دنوں عمران خان بھی اسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ بے نظیر اور عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی میں مبصر تھے اور ایک دوسرے کو بخوبی جانتے تھے۔ بہرحال 3 سالہ ڈگری مکمل ہونے کے بعد بھی بھٹو صاحب نے بے نظیر کو واپس نہ آنے دیا، لہٰذا انہوں نے سینٹ کیتھرین کالج آکسفورڈ سے 1 سال کی پوسٹ گریجویٹ ڈگری حاصل کی۔ ان کے یہاں ساتھی انہیں حصے مزاج کی حامل، ذہین اور متجسس طالبہ قرار دیتے ہیں۔ یہاں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی پہلی خاتون ایشیائی صدر بنی۔ انہوں نے اپنے والد کے ٹیوٹر مورخ ٹریور روپر کی حمایت سے اپنے والد کے لیے اعزازی ڈگری حاصل کرنے کے لیے تحریک بھی چلائی، لیکن بھٹو صاحب کے مخالفین نے اس تحریک کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ بی بی 77 میں پاکستان واپس آئیں اور وزیر اعظم آفس میں بین الصوبائی مشترکہ مفادات کونسل میں کام کرنے لگیں۔ ان کا ارادہ پاکستان کی فارن سروس میں کام کرنے کا تھا اور انہوں نے اگلے سال فارن سروس میں داخلے کا امتحان دینے کا پروگرام بھی بنا رکھا تھا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد کئی سال ضیاء الحق نے بی بی اور ان کی والدہ کو قید رکھا، کبھی جیلوں میں تو کبھی گھر پر۔ بیگم بھٹو کو جیل میں کینسر ڈائگنوز ہوا تو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دے کر چھوڑ دیا گیا، مگر بی بی پابند سلاسل ہی رہیں۔ اس دوران ان کی صحت خاصی بگڑ گئی۔ ضیاء حکومت پر امریکہ اور دیگر ممالک سیاسی قیدیوں بالخصوص بی بی کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ کئی سال قید بھگتنے کے بعد بے نظیر بھٹو کو بین الاقوامی دباؤ کے تحت جنوری 84 میں رہا کر کے جینوا بھجوا دیا گیا، جہاں سے وہ لندن چلی گئیں اور جلا وطنی کی زندگی گزارتی رہیں۔ اپنا علاج کروانے لگیں، ایک آپریشن بھی کروایا، دوستوں کے ساتھ موج مستی کرنے لگیں، بین الاقوامی میڈیا اور اداروں سے خطاب کرنے لگیں، عالمی رائے عامہ کو ضیاء حکومت کے خلاف رائے ہموار کرنے کی کوششوں میں مصروف رہیں۔ اس دوران لندن میں ان کا گھر پی کا ہیڈ کوارٹرز بنا رہا، جہاں متعدد جلا وطن رہنماؤں کا آنا جانا لگا رہتا۔ 1985 میں اپنے بھائی شاہ نواز کے فرانس میں قتل کے بعد بی بی ضیاء حکومت کی اجازت سے شاہ نواز کی لاش لے کر تدفین کے لیے پاکستان آئیں تو چند روز بعد انہیں پھر گھر پر نظر بند کر دیا گیا اور چند ماہ بعد دوبارہ یورپ بھجوا دیا گیا۔ دسمبر 85 میں ضیاء الحق نے مارشل لا ختم کر کے الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا تو بی بی اپریل 86 میں متحدہ عرب امارات کے حکمران شیخ زید کی مدد سے پاکستان واپس آنے میں کامیاب ہو گئی۔
لاہور اترنے پر عوام نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ بے نظیر نے پورے ملک کے دورے کیے، پیپلز پارٹی کو اثر نو منظم کیا اور انتخابات کے لیے بھرپور مہم چلائی۔ تاہم بیگم نصرت بھٹو کی خواہش تھی کہ بے نظیر کی جلد شادی ہو جائے۔ اس کے لیے پہلے سندھ کے ایک سرکاری افسر شجاع شاہ کا نام سامنے آیا، لیکن انہوں نے عجیب حرکت کی، شاید ڈر گئے اور سرکاری افسر ہونے کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق کو خط لکھ کر بے نظیر سے شادی کی اجازت طلب کر لی۔ بے نظیر کو پتہ چلا تو انہوں نے اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر مختوم فیصل صالح حیات کا نام سامنے آیا، لیکن ایک تو ان کی تعلیم بی بی سے کافی کم تھی اور دوسرے وہ نہایت خشک مزاج شخص تھے، لہٰذا بی بی اس رشتے پر بھی رضامند نہ ہوئی۔ اس کے بعد آصف زرداری کی سوتیلی والدہ بے نظیر کا رشتہ لے کر بیگم نصرت بھٹو کے پاس پہنچی۔ اس وقت بے نظیر لندن میں تھیں، زرداری صاحب ان سے ملنے لندن گئے اور بی بی کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بے نظیر اور آصف زرداری کی شادی کے بعد عام انتخابات ہوئے، جن میں پیپلز پارٹی کی کامیابی کے بعد جب بے نظیر وزیر اعظم بنی تو ان کی عمر صرف 35 برس تھی۔ انہیں الیکشن ہرانے کے لیے ISI نے اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے دائیں بازو کی متعدد جماعتوں کا اتحاد بنایا۔ اس کے ارکان میں پیسے بھی بانٹے، مگر بی بی پھر بھی معمولی اکثریت سے الیکشن جیت گئیں۔ یہ بات نہ ISI کو پسند آئی نہ فوج کو۔ ادھر بیوی کے عہد حکومت میں زرداری صاحب نے مبینہ طور پر کراچی میں ساحل سمندر کے قریب ایک زمین پر قبضہ کر کے ارد گرد کے مکانات منہدم کروائے اور اپنے لیے ایک عالی شان بنگلہ تعمیر کروا لیا۔ نتیجتاً زرداری صاحب کے بارے میں بدعنوانی کی خبریں رفتہ رفتہ بڑھتی گئیں اور انہیں مسٹر 10% کے نام سے پکارا جانے لگا۔ بہرحال باپ کی طرح پنڈی والوں کو بیٹی بھی پسند آئی۔ صدر غلام اسحاق خان، آرمی چیف اسلم بیگ اور DG ISI جنرل حمید گل تینوں طاقتور ترین عہدے رکھتے تھے اور بھٹو خاندان کے بڑے مخالفین تھے۔ ضیاء دور میں بلند شرح سود پر بے تحاشا قرض لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے خزانہ خالی تھا۔ بی بی 50 لاکھ گھروں، مفت تعلیم سب کے لیے اور مفت علاج سب کے لیے جیسے اپنے کسی بھی انتخابی وعدے کو پورا نہیں کر پا رہی تھی۔ بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ بی بی کی پاک بھارت تعلقات بہتر کرنے کے لیے کوششوں کو جواز بنا کر فوجی اسٹیبلشمنٹ حسب روایت سویلین حکومت کو بھارت سے دوستی کے طعنے بھی دیتی رہی۔ چنانچہ پنڈی کی آشیرواد سے صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی ضیائی دفعہ 58(2)(b) استعمال کرتے ہوئے بے نظیر حکومت کو صرف 20 ماہ بعد بدعنوانی کے الزامات لگا کر برخاست کر دیا۔ انتخابات ہوئے، بی بی کو شکست فاش ہوئی، میاں صاحب وزیر اعظم بنے اور زرداری صاحب کو کرپشن کے مقدمات بنا کر اندر کر دیا گیا۔ بے نظیر بھرپور اپوزیشن کرتی رہیں اور اپنے شوہر کے خلاف بنے مقدمے بھگتتی رہیں۔ پھر جلد ہی میاں صاحب کی بھی اسی تکون سے بگڑ گئی جس سے بی بی کی بگڑی تھی اور انہیں بھی چلتا کر دیا گیا۔ بے نظیر نے 93 میں ایک مرتبہ پھر انتخابات جیت کر وزیر اعظم کا منصب سنبھال لیا۔ بیوی کے دوسرے دورے حکومت میں ان کے شوہر نے مبینہ طور پر راولپنڈی میں راول لیک کے نزدیک زمین کا ایک بڑا ٹکڑا زبردستی کوڑیوں کے مول خرید لیا اور وہاں مبینہ طور پر ایک ہوٹل تعمیر کر لیا۔ یوں دوسری مدت کے دوران بھی بے نظیر اور ان کی حکومت پر کرپشن کے الزامات لگنے لگے۔ کراچی آپریشن کی وجہ سے سندھ پولیس پر ماورائے عدالت قتلوں کے الزامات لگنے لگے۔ پھر ججوں کی سرویلنس کا کیس سامنے آیا اور مزید شور مچ گیا اور بے نظیر حکومت کو اب کی بار پنڈی کی آشیرواد کے نتیجے میں ان کے اپنے منتخب کردہ صدر فاروق لغاری نے برطرف کر دیا۔ پھر میاں صاحب اور پرویز مشرف کی حکومتوں کے دوران نہ ختم ہونے والے مقدمات کا سلسلہ اور قید و بند سے بچنے کے لیے طویل خود ساختہ جلا وطنی بی بی کا مقدر ٹھہری۔ جب مشرف کا اقتدار کسی طور ختم ہونے ہی میں نہ آیا تو بی بی نے لندن میں نواز شریف کے ساتھ میثاق جمہوریت پر دستخط کیے اور مشرف کی آمریت کے خلاف مشترکہ جدوجہد کا اعلان کر دیا۔ لیکن پھر ایک روز متحدہ عرب امارات کے حکمران نے بی بی کو فون کیا اور کہا کہ وہ پرویز مشرف سے معاملات طے کرنے کے لیے فوراً دبئی پہنچے۔ چند ملاقاتوں کے بعد بے نظیر نے پرویز مشرف سے ڈیل کر لی، یعنی NRO کر لیا، جس کے نتیجے میں ان کے خلاف قائم کردہ بے شمار مقدمات ختم ہو گئے اور وہ دوبارہ پاکستان آ گئیں۔ کراچی پہنچتے ہی ان کے جلوس کے دوران ان کے ٹرک کے نزدیک دھماکہ ہوا جس میں پیپلز پارٹی کے بہت سے کارکن ہلاک ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد وہ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے سے خطاب کرنے پہنچی۔ خطاب کے بعد اپنی گاڑی میں واپس آئیں اور مختوم امین فہیم اور ناہید خان کے درمیان بیٹھ گئیں، جبکہ ان کے سیکیورٹی افسر میجر امتیاز اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ صفدر عباسی اور خالد شہنشاہ پچھلی سیٹ پر موجود تھے۔ جو ہی ان کی گاڑی لیاقت باغ سے باہر آئی تو خالد شہنشاہ نے گاڑی کا سن روف کھول دیا۔ بے نظیر نے کھڑے ہو کر سن روف کے ذریعے اپنا سر باہر نکالا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ چند ہی سیکنڈ بعد گولیاں چلنے اور پھر ایک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ بے نظیر گردن پر گولی لگنے کے بعد ناہید خان کی باہوں میں گر گئیں۔ انہیں فوراً ہسپتال پہنچایا گیا جہاں وہ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے انتقال کر گئیں۔ آصف زرداری اس وقت دبئی میں تھے۔ انہوں نے بے نظیر کا پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر دیا۔ آصف زرداری اپنے بچوں کے ساتھ فوری طور پر پاکستان پہنچے اور بے نظیر بھٹو شہید کو گڑی خدا بخش میں ان کے والد کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ السلام علیکم۔